السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ایمان کی تجدید کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ہم پچھلے لیکچرز میں کلمے میں لا کو سمجھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کلمہ ہے اس میں لا کو سمجھ رہے تھے۔ لا سے کلمے میں کیا انکار ہو رہا ہے؟ مخلوق کی الوہیت پن کا انکار ہو رہا ہے، مخلوق کی حاجت روائی پن کا انکار ہو رہا ہے۔ اور ہم مخلوق کو سمجھ رہے تھے کہ مخلوق کدھر رہتی ہے، مخلوق کے رہنے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مخلوق کے رہنے کی جگہ کو عالم کہتے ہیں۔ تین مین عالم جو اولیاء اللہ میں بتائے، عالم شہادت، عالم برزخ اور عالم ارواح۔ عالم شہادت اور عالم برزخ ہم نے پچھلے لیکچرز میں دیکھا۔ پھر لاسٹ دو لیکچر سے ہم عالم ارواح کو سمجھ رہے تھے کہ عالم ارواح کی مخلوق کیا ہے؟ روح، عشق اور خیال۔ یہ مخلوق عالم ارواح کی مخلوق ہے۔ عالم ارواح کی تین مین مخلوق ہے، روح، عشق اور خیال۔ روح کو ہم نے لاسٹ لیکچرز میں دیکھا، لاسٹ سیکنڈ لیکچر میں، اور اس کے بعد ہم نے عشق اور محبت کو بھی دیکھا۔ آج ہم سمجھتے ہیں خیال۔ تو روح بھی مخلوق ہے، عشق بھی مخلوق ہے اور خیال بھی مخلوق ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ خیال میں بھی معبود بنا لیا۔ اب یہ مخلوق ہے اور یہ عالم ارواح کی مخلوق کیا ہے؟ حقیقت میں ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نہیں ہوتی۔ روح کا مشاہدہ نہیں کر سکتے، عشق ہے، محبت ہے، مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ ہے بتاؤ، عشق ہے، محبت کرتے آپ، کیا دلیل ہے؟ مشاہدہ نہیں ہے اس کا۔ ہوتی ہے حقیقت میں، اس کا ایگزسٹنس ہے مگر اس کا مشاہدہ نہیں ہوتا، کیونکہ عالم ارواح کی جو مخلوق ہے اس کا ٹکاؤ کیا بتایا اولیاء اللہ؟ حقیقت میں ہوتی ہے اور مشاہدے میں نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے خیال بھی مخلوق ہے۔ خیال میں بھی لوگوں نے معبود بنا لیا، خیالی پرستش کرنے لگتے لوگ۔ خیال میں بھی مخلوق بنا لی اور وہ مخلوق کی پرستش کرنے لگتے۔ خیال میں کیا ہے؟ مخلوق کو معبود بنا لیا، یعنی مخلوق سے معبود بنا لیا۔ مخلوق سے معبود، تو یہ خیال سے جو شرک ہوتا ہے اولیاء اللہ اس کی بھی تعلیم دیتے۔ وہ خیال سے جو شرک ہو رہا ہے اس کی بھی نفی کراتے اولیاء اللہ، تو وہ بھی نکالنا ہے۔ جو خیال میں ہم پرستش کر رہے ہیں، جو خیال میں جو بدھ ہم بنا رہے ہیں صرف خیال میں، اس کی بھی نفی کرنا ہے کہ یہ بھی الہ نہیں۔ تو خیال، لوگوں نے کیا کیا؟ خیال میں پرستش کرنا شروع کر دیا۔ خیال میں جو ہے نا خیالی جو پلاؤ کر کر کے جو ہے نا بدھ بنا لی کہ ہاں ایسا ہمارا معبود ہے، ایسا ہمارا حاجت روا ہے، ایسا انہوں نے خیال کیا۔ تو یہ خیالی ہے۔ اب یہ کیسا ہم قرآن اور حدیث سے سمجھتے ہیں؟ پہلے قرآن سے سمجھتے ہیں کہ خیال میں جو شرک ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے۔ سورہ ہمزہ آیت، پورا سورہ ہے سورہ ہمزہ۔ ہر تانا دینے والے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر تانا دینے والے اور عیب چینی کرنے والے کی بڑی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ترجمہ میں فرما رہے ہیں، ترجمہ کیا ہے؟ ہر جو تانا دینے والا ہے اور عیب چینی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی بڑی خرابی ہے۔ اب لوگ کیا ہے؟ تانے دیتے ہیں، عیب نکالتے ہیں۔ اکثر گھروں میں ہوتا ہے کہ جو نا تانا دینا، شوہر اکثر جو ہے بیوی کو تانے دیتے ہیں، اور بعض گھروں میں بیوی جو ہے شوہر کو تانا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ اور جو عیب چینی کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، عیب نکالتے گھروں میں جو ہے نا، عیب نکالتے آفسوں میں جہاں کام ہوتا ہے وہاں عیب نکالتے، کسی کو کمتر سمجھ کے عیب نکالنے کی کوشش کرتے، اللہ تعالیٰ یہ بھی پسند نہیں کرتے۔ جو عیب نکالتے ہیں، جو تانا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے مال جمع کیا، اب ان کی کوالٹی بتا رہے ہیں، یعنی ان کی بیڈ کوالٹی بتا رہے ہیں کہ جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کی سوچ بتا رہے ہیں یہاں پر کیا ہے؟ جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے، مال کو جمع کیا پھر اس کو گن رہا،
1 लाख हुए, 2 लाख हुए, 3 लाख हुए, 1 करोड़, 2 करोड़, या माल को जमा कर रहा, गिन रहा, फिर क्या है अल्लाह ताला बोल रहे वो ख्याल करता है, वो गुमान करता है, वो समझता है, वो सोचता है कि इसका माल इसको हमेशा रखेगा। मतलब यहां पर ख्याल में ये समझ रहा इंसान, अल्लाह ताला इंसान की सोच बता रहे कि हम जो है ना ख्याल में माल को, पैसों को ये समझते हैं कि माल हमको हमेशा रखेगा। यहां पर इंसान की सोच क्या बता रहा अल्लाह ताला कि वो ख्याल करता है कि इसका माल इसको हमेशा रखेगा। माल क्या है? मखलूक है, मगर ख्याल क्या हो रहा है कि माल से मैं हमेशा रहूंगा। यानी यहां पर ख्याल में माल को माबूद बना लिया। माल क्या है? माल से माबूद बनाना ये क्या है? ख्याल में शिरक कर रहे, माल के बगैर मैं रहता हूं ही नहीं। मतलब माल है तो मैं हूं, मैं हमेशा रहूंगा माल की वजह से। माल है तो मैं जिंदा हूं, माल है तो मेरी इज्जत है, माल है तो मैं मुझे फायदा है, माल है तो मैं नुकसान से बच सकता हूं। मतलब पालने वाला कौन है? अल्लाह ताला। जरूरतें पूरी करने वाला कौन है? अल्लाह ताला। हाजत रवा कौन है? अल्लाह ताला। अब यहां पर अल्लाह ताला हाजत रवा है, अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, रब है अल्लाह ताला। रब के मुकाम पे माल को बिठा दिया ख्याल में। खाली हम यहां ख्याल की बात हो रही, सोच में, उसकी गुमान में उसने क्या किया? ख्याल में माल को माबूद बना लिया, ख्याल में अल्लाह ताला के साथ शिरक कर दिया। हाजतें पूरी करने वाला अल्लाह ताला है, जरूरतें पूरी करने वाला अल्लाह ताला है, मगर इंसान ने क्या किया? ख्याल में माल को माबूद बना लिया। यानी माल से वो समझ रहा कि हमेशा रहूंगा, माल के बगैर मेरी कोई जिंदगी नहीं है, माल के बगैर तो मेरी मौत है, माल के बगैर तो मेरी कोई जरूरत ही पूरी नहीं होती, माल के बगैर तो मैं जो है ना इज्जतदार रहूंगा, माल के बगैर मेरी इज्जत है, माल के बगैर मेरी कोई इज्जत नहीं है। माल है तो मैं इज्जत वाला हूं, माल है तो लोग मुझे इज्जत देंगे, माल है तो मैं हमेशा रहूंगा, माल है तो मैं हमेशा रहूंगा। यानी वो समझ रहा है कि माल है तो वो हमेशा रहेगा। समझ अल्लाह ताला हाजत रवा है, अल्लाह ताला जिंदगी देने वाला है, ये ख्याल में नहीं। ख्याल क्या है? माल है तो माल से मैं पल रहा हूं, माल है तो माल से मेरी जिंदगी है, माल है तो मैं अपनी खाली ख्याल ही पुलाओ है। वो ख्याल जो इंसान करता है, अल्लाह ताला यहां पर गोट कर रहा है कि इंसान ऐसा ख्याल करता है कि वो समझता है, वो ख्याल करता है, वो गुमान करता है कि माल उसको हमेशा रखेगा। हम ये आज हमारी ये जो अल्लाह ताला ने जो बताया, आज हमारी ये क्वालिटी, आज हमने ये ख्याल किया है कि हमने एक एक चीज को ख्याल में ये ला लिया कि इससे हम पल रहे हैं, इससे हम पल रहे हैं। अब यहां तो माल की मिसाल आई है, अब कई मिसालें दी जा सकती है। अब कोई ये ख्याल करता है कि नौकरी से मैं पल रहा हूं, नौकरी के बगैर तो मैं रहता ही नहीं। कोई ये ख्याल करता है कि अगर मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, इसका रेंट अगर नहीं आया तो मैं उसके बगैर मर जाऊंगा। कोई ये ख्याल करता है कि मेरे बेटे अगर ना कमाए तो मैं जो है ना जिंदगी नहीं गुजार सकता। मतलब ये अपने जहनों से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से हमने जो ख्याल बना लिए, ये ख्याल में ये शिरक कर रहे हैं। तो औलिया अल्लाह ये तालीम देते, ये इल्म बताते कि ये ख्याल से शिरक को निकालते, इसकी नफी कराते। ये ख्याल में भी शिरक जो आ रहा है उसकी नफी करा के बंदे को ईमान वाला बनाते। तो यहां पर एक माल की मिसाल दी गई कि बंदा माल को जो है ना गिन गिन के जमा करता है और रखता है, और ये जमा करके गिन गिन के ख्याल करता है कि वो हमेशा रहेगा। तो अल्लाह ताला वो हमेशा नहीं रहेगा। फिर आगे क्या फरमा रहे अल्लाह ताला? ऐसा हरगिज नहीं। जो इंसान समझता है कि वो पैसों को जो है ना जमा करता है, करेगा, फिर गिन गिन कर रखेगा, और ये ख्याल जो कर रहा हो कि वो हमेशा ये माल उसको रखेगा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ऐसा हरगिज नहीं, वो जरूर हतमा में डाला जाएगा। ऐ पैगंबर, तुमको कुछ मालूम है कि हतमा क्या है? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हबीब आपको पता है हतमा क्या है? मतलब हतमा क्या है? अब हतमा क्या, हतमा के बारे में आगे फरमाया जा रहा है, वो अल्लाह की सुलगाई हुई आग है। हतमा क्या है? अल्लाह ताला की सुलगाई हुई आग है, जो दिलों तक पहुंच जाएगी। वो आग लंबे लंबे सुतून की शक्ल में इनको घेरे हुए होगी। हतमा क्या? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो लोग ये ख्याल करते हैं कि माल से वो हमेशा रहेंगे, जो लोग माल को ख्याल में, सिर्फ ख्याल में माल को माबूद बना लिए, ख्याल में ये समझ रहे हैं कि माल के बगैर उनका गुजारा नहीं है, ख्याल में ये समझ रहे हैं कि माल से ही उनकी जिंदगी चलने वाली है और हमेशा वो रहेंगे, वो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ए हबीब, इनको हतमा में डाला जाएगा। कौन लोग हैं? सिर्फ ख्याल में शिरक करने वाले। मतलब
جو شرک کرے گا خیال میں، ان کے لیے جو خیال میں جو معبود بنا لیا مال کو، ان کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں ان کو حتما میں ڈالوں گا. اور حتما کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ میری سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی، اور اس کے لمبے لمبے ستون، اس کے لمبے لمبے پلر سے اور لمبے لمبے ستون کی شکل میں ان کو گھیرے ہوئے ہوں گی. تو یہاں پر جو خیال میں شرک ہو رہا ہے وہ مال کو معبود بنا رہے ہیں، مال کو سمجھ رہے ہیں خیال میں خالی کہ مال کے بغیر ہم زندہ نہیں رہیں گے، مال ہے تو ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ خیال کیا ہے؟ مخلوق ہے، تو مخلوق سے معبود بنا لے رہے ہیں. مخلوق ہے خیال آیا. اب خیال میں یہ خیال کرتے کرتے کیا ہے؟ مال جمع کر رہے ہیں، گن رہے ہیں، مال جمع کر رہے ہیں، گن رہے ہیں. اب وہ خیال کرتے کرتے مال کو معبود بناتے بناتے اس کی تصدیق ہو جاتی. اب وہ جھوٹی تصدیق ہو جاتی ہے، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مال کے بغیر میرا گزارا. تو خیال سے بھی وہ شرک کو نکالنا ہے. دوسری آیت دیکھتے ہیں، سورہ جاسیہ آیت نمبر 23. بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے، اور اللہ نے اس کو باوجود سمجھ بوجھ کے گمراہ کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم نے ان شخص کو دیکھا ہے جس نے خواہشات کو معبود بنا، جو خواہشات کو معبود بنا لیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں باوجود اس کو سمجھ بوجھ کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گمراہ کر دیا ہے، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے، اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. تو اب اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت کرے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو خواہشات کو معبود بناتے، بعض بندے یہ سوچتے ہیں کہ خواہشات کے بغیر ان کا کوئی گزارا ہی نہیں، خواہشات سے ان کی زندگی ہے. مطلب کچھ ایک خواہش ہوتی ہے، ایک ضرورت ہوتی ہے، خواہش کرتے ہیں لوگ. خواہشات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کام. اب خواہشات کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر تو ہماری زندگی نہیں، یہ ہے تو ہم زندہ ہے. ہونا کیا تھا سمجھنا، خیالی پلاؤ بنا لی. یہ سوچ رہے ہیں کہ خواہشات کے بغیر ہماری کوئی زندگی نہیں، خواہشات ہے تو ہم زندہ ہے. خیال کیا ہونا تھا کہ اللہ کے بغیر ہم زندہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پالنے والا ہے. مگر لوگوں نے کیا کیا؟ خواہشات کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ہماری پرورش کر رہا، اس سے ہم پل رہے ہیں. یہ خیال کر رہے ہیں وہ لوگ، یہ سوچ رہے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں، یہ گمان کر رہے ہیں خواہشات سے ہماری زندگی ہے. تو ایک آیت ہم نے دیکھی کہ مال کو خیال میں لا کے لوگوں نے کیا کیا؟ خیال میں مال کو معبود بنا لیا. یہاں پر کیا ہے؟ خواہشات کو معبود بنا لیا. خواہشات کو معبود بنا لیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ ان کے کان اور دل پر مہر لگا دی جائے گی. ان کو یہ لوگ گمراہ ہے، ان کے کان پر ان کے دل پر مہر لگا دی جائے گی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت کرے گا؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ جو لوگ خواہشات کو معبود بنا لیے. معبود کیا ہوتا ہے؟ جس سے حاجتیں پوری ہوتی ہے، جو ہمیں رزق دیتا ہے، جو ہمیں پالتا ہے، جو ہماری ضرورتوں کو پوری کرتا ہے، جو کائنات کو چلاتا ہے، جو حقیقی مالک ہوتا ہے وہ معبود ہوتا ہے. تو خواہشات کو لوگوں نے معبود بنا لیا. خواہشات کو سمجھ رہے ہیں کہ اس سے ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، یہ اگر نہ ہو تو ہماری زندگی بیکار ہے، یہ اگر نہ ہو تو ہمارا جینا بیکار ہے، اس سے ہی ہماری ضرورتیں پوری. تو جو خواہشات کو معبود بنا لیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے لوگوں کے کان اور دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اور ایسے لوگوں گمراہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کہ ان کے جو ہے نا آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو گمراہ ہو گئے، میرے سوا کون ہے ان کو ہدایت دینے والا؟ یعنی ہدایت دینے والے اللہ تعالیٰ. حدیث شریف میں آیا. ابھی خیال کیا ہے؟ حدیث شریف میں اس کے بارے میں بتایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے. اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے دل میں ایک خیال تو شیطان کی طرف سے آتا ہے اور ایک خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے. دو خیال ہے، ایک شیطانی خیال، ایک رحمانی خیال. ان دو خیالوں کا تذکرہ اس حدیث میں گیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں کہ انسان کے دل میں ایک خیال تو شیطان کی طرف سے آتا ہے، ایک خیال فرشتے کی طرف سے آتا ہے. اب شیطان کی طرف سے آنے والا، حدیث کنٹینیو چل رہی، شیطان کی طرف سے آنے والا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی پر اور حق کو جھٹلانے پر ابھارتا ہے.
یعنی وہ جو شیطانی خیال ہوتا ہے جو دل میں آتا ہے وہ برائی کو ابھارتا اور حق کو جھٹلاتا ہے اور یہ ابھارتا، برائی اور حق کو جھٹلانے پر ابھارتا ہے۔ اور آگے حدیث کنٹینیو چل رہی، جو فرشتہ خیال دل میں ڈالتا ہے وہ نیکی اور حق کی تصدیق کو ابھارتا ہے۔ ایک شیطانی خیال ہے، شیطانی خیال کیا کرتا ہے؟ وہ خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی اور حق کو جھٹلانے پر ابھارتا ہے دل میں۔ فرشتے کی طرف سے جو خیال آتا ہے وہ خیال نیکی اور حق کی تصدیق کو ابھارتا ہے۔ پھر حدیث آگے کنٹینیو چل رہی کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، لہذا جو شخص یہ فرشتے والا خیال پائے، یعنی نیکی کو ابھارنے والا خیال، حق کی تصدیق والا خیال، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ہدایت ہے، اسے ہدایت ہے، اور اس کو چاہیے کہ اس پر اس کو اللہ کا شکر ادا کرے۔ جو فرشتے والا جس کو خیال آیا، یعنی خیال دل میں آیا، نیکی کا خیال آیا، حق کی تصدیق کا خیال آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے یہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اور اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور جو شیطانی خیال ہے، شیطانی خیال کیا ہے؟ حدیث کنٹینیو چل رہی، شیطانی خیال کیا ہے کہ برائی کو ابھارتا ہے، دل میں برائی کو ابھارتا ہے، جھوٹی تصدیق کراتا ہے، برائی پر ابھارتا ہے، جھوٹی تصدیق کرتا ہے، یعنی حق کو جھٹلانے والا خیال ہے، برائی کو ابھارنے والا خیال ہے۔ تو ایسا خیال ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان کی طرف سے ہے، اور بندے کو چاہیے، انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے۔ جب ایسا خیال پائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ بندے کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ کے پاس جائے، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے، جب ایسا خیال پائے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 268، شیطان تم کو مفلسی اور تنگدستی سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات یعنی بخل کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ حدیث ساری کنٹینیو کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت شریف جو ہے نا آپ فرماتے ہیں صحابہ کو، وہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ شیطان تم کو مفلسی اور تنگدستی سے ڈراتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ تمہیں ڈراتا ہے، غریبی سے ڈراتا ہے، تمہیں فاقے سے ڈراتا ہے، تمہیں تنگدستی سے ڈراتا ہے۔ مطلب وہ جو خیال ڈرانے والے خیال ہے وہ شیطان کی طرف سے، اور تم کو بری بات یعنی بخل کی ترغیب دیتا ہے۔ جو بخل کی ترغیب ہو رہی ہے وہ کون دے رہا ہے؟ وہ بھی شیطان دے رہا ہے۔ تو شیطان کے کام ہے۔ تو حدیث میں کیا ہے؟ دو خیال کے بارے میں بتایا گیا، ایک خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ دل میں ڈالتا اور ایک خیال شیطان ڈالتا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے نے خیال ڈالا وہ نیکی کو ابھارنے والا خیال ہوتا ہے اور وہ حق کی تصدیق کرتا ہے۔ اور شیطانی خیال کیا ہوتا ہے؟ شیطانی خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ برائی کو ابھارتا ہے اور جو حق کو جھٹلانے والا خیال ہوتا ہے۔ حق کو جھٹلانے والا خیال کیا ہوتا ہے کہ اللہ حاجت روا ہے، شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے؟ دیکھ تو اپنی حاجتوں کو پوری کر رہا، دیکھ تو اپنے ضرورتوں کو پوری کر، تیرے نوکری سے تو پل رہا۔ یہ شیطان وسوسہ ڈالتا۔ یہ شیطانی خیال کیا ہے؟ وسوسہ ہے، شیطان کا ہتھیار ہے۔ شیطان جو ہے وسوسہ کیا ڈالتا؟ حق کو جھٹلانے والے خیال ڈالتا، وہ اور برائی کو ابھارنے والے، شر پھیلانے والے خیالات ڈالتا۔ اب شیطان خیال کیا ڈالتا کہ مال کے بغیر تو زندہ نہیں ہے، مال ہے تو تیری زندگی ہے، یہ خیال شیطان ڈالتا۔ شیطانی خیال کیا ہے؟ نوکری کے بغیر تیرا گزارا نہیں۔ شیطانی خیال کیا ہے؟ تیری صلاحیتیں سے تو پل رہا۔ شیطانی خیال کیا ہے؟ اگر یہ پراپرٹیاں نہ ہوتے تو زندہ نہ ہوتا۔ شیطانی خیال کیا ہے؟ اگر تیرے پاس یہ سرٹیفکیشنز نہ ہوتے، یہ آفس میں کام کی صلاحیتیں نہ ہوتی، یہ سافٹ ویئرز کی جو نا ایکسپرٹائز نہ ہوتا تو بیکار تھا۔ تو یہ شیطانی خیال ہے۔ یہ شیطانی خیال کیا ہے؟ شیطانی خیال برائی کو ابھارتا اور شیطانی خیال کیا ہے؟ برائی کو ابھارتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے۔ حق کیا ہے؟ اللہ حاجت روا حق ہے۔ اب یہ جو اللہ حاجت روا حق ہے یہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے، اللہ تعالیٰ رحمانی خیال ہے۔ کیا خیال ہے؟ کہ اللہ حاجت روا ہے، اللہ مالک ہے، تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، تمام حاجتوں کو پوری کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، تمام فائدہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ضرورتیں پوری کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، فائدہ نقصان کے مالک اللہ تعالیٰ۔ تو یہ جو خیال ہے ایک رحمانی خیال ہو گیا اور ایک شیطانی خیال ہے۔ اب جب شیطان خیال ڈالتا،
اب بندہ کیا کرتا ہے, وہ خیال کو پکڑتا ہے, وہ کیچ کر لیتا ہے کہ نوکری سے تو پل رہا بول کے شیطان ڈالتا. اب یہ کیا کرتا ہے, وہ نوکری سے پل رہا بول کے وہ خیال کو پکڑ لیتا, ہاں نوکری کے بغیر تو میرا گزارا نہیں. شیطان ڈالتا نوکری کے بغیر تیرا گزارا نہیں ہے, ہاں یہ بھی سمجھتا ہے ہاں نوکری کے بغیر گزارا نہیں. اب یہ خیال ڈالتے ڈالتے وہ خیال کی تصدیق کرتا ہے. خیال بڑھتے ایک اسٹیج آتا ہے کہ خیال کی وہ تصدیق ہو جاتی ہے. ہاں یہ سمجھتا ہے نوکری کے بغیر تو میرا گزارا نہیں ہے, نوکری ہے تو میں پل رہا ہوں, اگر نوکری کے بغیر تو میری زندگی نہیں ہے, نوکری ہے تو پیسے آ رہے ہیں, نوکری ہے تو میں پیسے بھی آ رہے ہیں, گھر والوں کو پال رہا ہوں. یہ جو ہے نا شیطان وسوسہ ڈال کے وہ جو ہے نا جو غافل ہے بندہ, کیونکہ جو غفلت میں ہوتا ہے وہ شیطان کے وسوسے کا شکار ہوتا ہے. حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے غافل بندہ جو ہوتا ہے اس کے دل پر شیطان کا قبضہ ہوتا ہے, اور جو ذاکر بندہ ہوتا ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے. اب غفلت والا بندہ جس کا دل کیا ہے, اس کے دل پہ شیطان کا قبضہ ہے. اب دل پہ شیطان کا قبضہ ہے تو شیطان کیا کرے گا, وسوسے ڈالے گا, جھوٹی باتیں ڈالے گا, اس میں شر کی باتیں ڈالے گا, اس میں جو ہے نا حق کو جھٹلانے والے خیالات ڈالے گا. تو یہ شیطانی خیال کیوں آ رہے ہیں, بندہ غفلت میں. اب غفلت سے نکلنے کے لیے کیا ہے, بندے کو متوجہ ہونے کے لیے جو چیز ضروری ہے, بندے کو ایمان سیکھنا ضروری ہے. اور ایمان آنے کا ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھ لے گا, بندہ اس کو سمجھ لے گا, اس کو مان لے گا, اس کو جان لے گا, اس کو جو جانا وہ دیکھ لے گا, تو بندے کو یہ احساس بھی ہوگا کہ جو خیالات آ رہے ہیں یہ شیطانی ہے یا رحمانی ہے. اور شیطان کا کیا کام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے کیا بتائے, تم کو مفلسی سے تنگ دستی سے ڈراتا ہے. شیطان کیا ڈراتا ہے, غریبی سے ڈراتا, مفلسی سے تنگ دستی سے ڈراتا. کیا ڈراتا کہ تو غریب ہو جائے گا, اگر تو مال خرچ کرا تو غریب ہو جائے گا. یہ ڈراونے والے خیال کیا ہے, یہ شیطانی خیال ہے. اور تم کو بری بات یعنی بخل کی ترغیب دیتا ہے. تمہیں بخل کنجوسی کی ترغیب دینے والا کون ہے, وہ بھی شیطان. تو ایک رحمانی خیال ہے اور ایک شیطانی خیال. تو انسان نے کیا کیا, خیال میں بھی جو ہے نا معبود بنا لیا, خیال سے بھی شرک کرنے لگا. خیال میں مخلوق کی پرستش ہو رہی ہے, جیسا مال کی ہو رہی ہے, نوکری کی ہو رہی ہے, یہ خیالی پلاؤ بنا لیا. نوکری ہے, بینک بیلنس ہے, جو ہے نا کریڈٹ کارڈ ہے, ڈیبٹ کارڈ ہے, لونز ہے, اور جو ہے نا دوست ہے, ریفرنس ہے, سرٹیفکیٹ سے خیال میں سمجھ رہا ہے کہ یہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں. اور شیطان کیا ہے, شیطانی خیال ہے, ایک رحمانی خیال. اب یہ خیال کو بندہ پہچانے گا کیسا, اب یہ شیطانی خیال ہے, رحمانی کیا خیال ہے, اس کا فرق کون کرے گا. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایک خیال تمہیں جو آتا ہے انسان کے دل میں, ایک فرشتہ لاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ایک شیطان ڈالتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے, برائی کرنے کی تصدیق ہوتی ہے, اس میں شر پھیلانے والا کی تصدیق ہوتی ہے, اور حق کو جھٹلانے والا خیال ہوتا ہے. اب یہ پہچان کیسا ہوگی, قرآن سے دیکھتے ہیں, سورہ اعراف آیت نمبر 201-202. بے شک جو لوگ پرہیزگار ہے, جب انہیں شیطان کی وسوسے اندازی سے کوئی خیال چھو جاتا ہے, جو پرہیزگار ہے, جو تقوی والے, جب انہیں شیطان کا جو وسوسہ ہے یہ چھو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہی تو وہ فوراً چونک اٹھتے ہیں. مطلب جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو جو پرہیزگار ہوتے, پرہیزگار کون ہے, تقوی والے جب شیطانی وسوسہ انہیں چھو جاتا ہے تو وہ فوراً چونک اٹھتے ہیں, یعنی وہ اویئر ہو جاتے ہیں کہ یہ جو وسوسہ آیا ہے یہ شیطان کی طرف سے. پھر وہ سیدھا راستہ دیکھنے لگتے. مطلب شیطان کے وسوسے کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پرہیزگار لوگ دیکھ سکتے ہیں. پرہیزگار لوگ شیطان کے وسوسے کو جو چھو جاتا ہے اسے فوراً چونک اٹھتے ہیں, پھر وہ سیدھے راستے دیکھنے چلتے ہیں. تو یہ وسوسوں کی, شیطان کی پہچان کے لیے شیطان کا جو ہتھیار ہے, جو وساوس ہے, جو شیطانی خیالات ہے, وہ خیالات کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ پرہیزگار لوگ پہچان سکتے. اب پرہیزگار لوگ کون ہیں, تقوی والے کون ہیں, ہم نے دیکھا تقوی والے کون ہیں, اسلام ایمان احسان پہ ٹکنے والے کا نام متقی. جو اسلام ایمان احسان پہ چلتا ہے, اس پہ عمل کرتا ہے, وہ متقی ہے, وہ تقوی والا ہے. ہمارا ڈیفینیشن الگ ہے تقوی والا کا, کہ کوئی جھبا پہن لے, داڑھی ٹوپی پہن لے, ہم نے ایک ظاہری دو چیز کو دیکھ کے سمجھتے یہ متقی. مگر قرآن اور حدیث کے مطابق جو اولیاء اللہ کی تعلیمات ہے وہ کیا بتاتی ہے کہ اسلام ایمان احسان. جب بندہ اسلام ایمان احسان
پہ ٹک جائے گا وہ متقی ہوگا. اب متقی بننے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب کلمے کو مان لے گا, جو مانا وہ جان لے گا, سمجھ لے گا, اور جو سمجھا وہ دیکھ لے گا, بندہ متقی ہو جائے گا. اب جب تقوی والا ہو جائے گا, جب شیطان کا وسوسہ اس کے دل میں آئے گا, تو تقوی والا بندہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے, وہ چونک اٹھے گا اور کیا کرے گا, سیدھے راستہ دیکھنے گا. اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دے کہ تقوی والا جو پرہیزگار ہوتا ہے, ان کو جب شیطانی وسوسہ آتا ہے, دل میں ان کے وسوسہ چھو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے بندے کون ہیں, یہ وہ فوراً چونک اٹھتے ہیں اور سیدھے راستے دیکھنے لگتے ہیں. مگر جو شیطانوں کے بھائی ہے, مطلب جو شیطانوں کے بھائی ہے, جو غافل ہے, جن کے دل میں ایمان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں شیطان گمراہی میں کھینچ لیے جاتے ہیں, پھر اس میں ذرا بھی کمی نہیں کرتے. مطلب جو غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں, جو متقی نہیں ہے, جو شیطان کے بھائی یعنی شیطان کی پیروی کرنے والے, اور حق کی تصدیق ان کے دل میں نہیں ہے, ان کے دل میں خیالات کیا ہے, برے 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 خیالات ہے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگ جو شیطانوں کے بھائی ہے, شیطان انہیں گمراہی میں کھینچ لے جاتا ہے, پھر اس میں ذرا بھی کمی نہیں کرتا. تو ایک متقی کی علامت اس میں دو کیٹیگری کے لوگ ہیں. ایک شیطانی وسوسے کو پہچاننے والے, پہچانتے ہی الرٹ ہو جاتے ہیں. ایک ایسے بندے ہیں جو ان کو وسوسے آتے ہیں, ان کو احساس بھی نہیں ہوتا, اور وہ شیطان کی پیروی کرنے لگتے. اب مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ آپ ایک حکایت بتاتے کہ غفلت والے انسان کی آپ مثال بتاتے ہیں, جو غافل ہوتا ہے, جو شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے, اور اس کا علاج آپ بتاتے. آپ فرماتے ہیں مصنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مرتبہ ایک جنگل میں ایک شخص جھاڑ کے نیچے سو رہا تھا. اب وہ جھاڑ کے نیچے ایسا سو رہا ہے کہ منہ کھول کے جھاڑ کے نیچے آرام کر رہا ہے, گہری نیند میں. اب جب وہ گہری نیند میں ہے, ہوتا یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا سانپ جو ہے نا, سانپ یا سانپ کا بچہ, وہ شخص کے جو سوتا ہوا شخص ہے اس شخص کی باڈی پہ چڑھ گیا. اب جب یہ سانپ اس کے منہ کے پاس قریب پہنچا, تو اسی دوران جو ہے نا وہاں سے ایک گھوڑ سوار جا رہا تھا جنگل میں, ایک فوجی ہے, گھوڑ سوار ہے. اب گھوڑ سوار دیکھتا ہے کہ یہ جو سویا ہوا شخص ہے اس کے قریب ایک سانپ ہے, اور وہ سانپ جو ہے نا اس کے منہ میں جا رہا ہے. جیسا ہی وہ قریب پہنچتا ہے وہ سوتے ہوئے شخص کے, دیکھتا ہے کہ سانپ اس کے منہ میں چلا گیا. وہ چاہتا تھا کہ اس کے قریب جا کے وہ سانپ سے اسے بچا لے, مگر جیسا ہی وہ قریب پہنچا وہ دیکھتا ہے کہ وہ سانپ جو ہے نا اس کے منہ میں چلا گیا. وہ منہ کھول کے سو رہا تھا. اب سانپ شاید سمجھا کہ وہ اس کا بل ہے, کیوں بل ہے سمجھ کے وہ اس کے اندر چلا گیا. اب یہ قریب پہنچتا ہے, قریب پہنچ کیا کرتا ہے, اب اس کے پاس جو ہے نا یہ ہنٹر تھا ایک, اس کے پاس جو ہے نا تلوار تھی, اس کے پاس جو ہے نا کچھ ہتھیار تھے. اب وہ ہنٹر نکال کے جو ہے نا یہ شخص کو مارنے لگا جو سو رہا تھا, جو گہری نیند میں تھا, اس کو احساس بھی نہیں اس کے اندر سانپ چلے گا. اب یہ ہنٹر سے اس شخص کو مارنے لگا. اب جیسا ہی مارنے لگا وہ نیند سے اٹھ گیا. اب وہ پریشان ہو گیا کہ مجھے کون مار رہا ہے. وہ دیکھتا ہے تو ایک فوجی ہے, ایک جو ہے نا گھوڑ سوار ہے, اسے مار رہا ہے. وہ سوال کرتا ہے کہ بھائی مجھے کیوں مار رہے ہو. اب اس کے سوال کرنے پر بھی جو گھوڑ سوار ہے اور مارتا ہے, خون نکل آتا ہے اس شخص کو, پھر مارتا ہے, بھگاتا ہے, پورا جنگل بھگاتا ہے, پھر مارتا ہے. یہ سوال کرتا ہے کہ بھائی مجھے کیوں مار رہے ہو, میرا کیا قصور ہے. مگر یہ گھوڑ سوار جو ہے سنتا نہیں, پھر ہنٹر سے اس کو مارتا ہے. پھر شام کے قریب جو ہے نا ہوتا یہ ہے کہ اسے بھگاتا ہے جنگل میں, اور ایک جھاڑ کے پاس لے کے جاتا ہے یہ گھوڑ سوار مارتے, اور جھاڑ کے پاس کیا ہے, سڑے ہوئے پھل ہوتے ہیں, وہاں پر سڑے ہوئے فروٹس ہوتے ہیں, اور اسے مار کے کہتا ہے کہ یہ فروٹس کھاؤ. وہ کہتا ہے میں کیوں کھاؤں بھائی, میرے پیچھے کیوں پڑے ہو. تو وہ کیا کہتا ہے, پھر مارتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ یہ پھل کھاؤ. اب وہ کیونکہ اسے مار پڑ رہی ہے تو وہ مجبوراً جو ہے نا پھل جو تھے سڑے ہوئے, جو پتے تھے, جو غلاظت تھی, وہ کھانے لگا. پھر یہ مارنے لگا, پھر جو ہے نا پھر اسے بھگاتے رہا. اب یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے خون نکل رہا ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے, اس سے بہتر یہ چھوٹی چیز تکلیف, یہ ٹکڑوں میں تکلیف دینے کے بجائے تم مجھے وہ جو تلوار ہے تمہاری نکال کے ایک ہی بار میں ختم کر دو. اس سے بہتر ہے تم کہ مجھے ہنٹر سے مارتے رہو. مگر وہ جو فوجی ہے, جو گھوڑ سوار ہے, وہ سنتا نہیں, اسے اور مارنے لگتا ہے. اسے اتنا مارتا ہے. اب جنگل میں جو ہے نا مارتے ہوتا یہ ہے کہ اسے اب جو کیونکہ سڑے ہوئے پھل اس نے کھا لیے تھے, پتے کھا لیے تھے, غلاظت کھا لیا تھا,
اب وہ خے کرنے لگا تو دیکھتا ہے کہ وہ پھل کے ساتھ سڑے ہوئے چیزوں کے ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ سانپ کا ایک بچہ بھی اس کے خے میں نکلا. اب وہ پریشان ہو جاتا ہے. اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں جو اسے کہہ رہا تھا وہ غلط کہہ رہا تھا, یہ میری بہتری کے لیے مجھے مار رہا تھا. اب وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے, اس کے ہاتھ پیر چومتا ہے کہ بھائی آپ تو فرشتے کی طرح میرے پاس آئے, آپ نے تو میری جان بچا لی, آپ تو بڑے محسن ہیں. تو مطلب جب اس نے دیکھا کہ میری تکلیف دور ہوئی تو اس نے کیا کیا, اس کا احسان کا شکر ادا کیا, اس کے ہاتھ پیر چومنے لگے. اب اس حکایت کو لے کے سمجھاتے ہیں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ انسان کی مثال ہے, غافل انسان کی مثال. غافل انسان کون ہے؟ جس کے دل پہ شیطان کا قبضہ ہے. ذاکر انسان کون ہے؟ حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شیطان جس سے دور ہے وہ ذاکر انسان. شیطان کا قبضہ جس دل پہ ہے وہ غفلت والا انسان. تو اب یہ انسان کی مثال کیا ہے؟ غافل انسان کی مثال ہے. اور جو منہ وہ کھولا ہوا ہے وہ اس کا دل ہے, اور جو سانپ اس کے منہ میں جا رہا ہے وہ شیطان کا ہتھیار ہے, وہ اس کے وساوس ہے, وہ شیطانی خیالات ہے, کفر ہے, شرک ہے, نفاق میں جو لے کے جا رہا ہے. اور جو گھوڑ سوار ہے, مثال دیتے ہیں مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ, یہ صالحین کی مثال ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی مثال ہے. اب شیطان کا وسوسہ کیا ہے؟ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے, یہ خیال ڈالتا ہے کہ مال کے بغیر تو تیری زندگی نہیں ہے, مال کے بغیر تو زندہ نہیں ہے, مال کے بغیر تیرا کچھ بھی نہیں ہے, مال ہے تو سب کچھ ہے. اب جو غفلت والا انسان ہے, جو رب سے متوجہ نہیں ہے, جو توجہ نہیں کرتا, اس کا قلب جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے دوری ہے, اللہ کی بارگاہ میں جو رجوع نہیں ہوا, ویسا قلب جو ہے نا ایسے وساوس کو قبول کر لیتا. اب یہ غافل انسان کیا گیا, اس کو احساس ہی نہیں اس کے اندر سانپ ہے. اب جو سو رہا تھا انسان, اس کو احساس نہیں ہے اس کے اندر سانپ ہے. تو اسی طرح سے جو غافل ہوتا ہے انسان, اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ میرے اندر جو ہے نا کفر ہے, شرک ہے, نفاق, کیونکہ غافل ہے, غفلت ہے. اور منہ کھول کے ہے. تو جو دل سویا ہوا ہے, یعنی جس میں ایمان نہیں ہے, تو اس میں کفر ہوگا, شرک ہوگا, نفاق ہوگا. اب جس کے دل میں کفر ہوگا, شرک ہوگا, نفاق ہوگا, شیطان کیا کرے گا؟ وساوس ڈالتا ہے کہ یہ تیرے مال کے بغیر تیرا کوئی گزارا نہیں. اب وہ کیا کرتا ہے, یہ خیال کو پکڑ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مال کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے, اور مال کو خیال میں مال کو معبود بنا لیتا کہ مال ہے تو میری زندگی ہے, مال ہے تو میں پل رہا ہوں, مال ہے تو میرے کام ہو رہے ہیں. اب یہ شیطان خیال ڈال دیا, اب یہ خیال کو یہ پکڑ لیا. اب یہ پکڑ کے یہ خیال کرتے ایک سٹیج آتا ہے, وہ اس خیال یقین میں تبدیل ہو جاتا, اس کی تصدیق ہو جاتی کہ مال ہے تو صحیح میں مال ہے تو میری ضرورتیں پوری رہی, مال ہے تو میں پل رہا ہوں, مال ہے تو میں پال سک رہا ہوں, مال ہے تو میں میرے کام ہو رہے ہیں, مال ہے تو میں کھانا کھا سک رہا ہوں, مال ہے تو میں گھر خرید سکتا ہوں, مال کے بغیر تو میرا کوئی گزارا نہیں. اب یہ مال کو معبود بنا لیا خیال میں. تو جب یہ خیال شیطان ڈالتا ہے, وہ قبول کر لیتا ہے. اور وہ مثال جو گھوڑ سوار کی ہے, اولیاء اللہ فرماتے ہیں, مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, یہ مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وارثین ہوتے ہیں, وہ ان کو پتا ہوتا ہے, ان کو جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں, بندے کو احساس دلاتے کہ تیرے اندر شرک ہے, کفر ہے, نفاق. وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اور ڈاکٹرز کو پتا ہوتا ہے پیشنٹ کا, اور یہ بیماری ہے, کفر ہے, شرک ہے, نفاق, ہی اس کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں. ان کو پہچان ہوتی ہے کہ کفر کی, شرک کی, نفاق, وہ بندے کو احساس دلاتے کہ تیرے اندر کفر ہے, شرک ہے, نفاق ہے. اب جو بندے اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں, وہ ان کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. جس طرح یہ گھوڑ سوار جو ہے نا, اس کو بار بار ہنٹر سے مار رہا تھا, تو اس کو تکلیف ہو رہی تھی, اس کو پریشانی ہو رہی تھی کچھ دیر کے لیے. مگر جب وہ اس نے دیکھا کہ اس کے اندر کا سانپ یہ نکال رہا ہے تو وہ بڑا خوش ہوا. اسی طرح سے جو اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں, کفر, شرک, نفاق لے کے, اولیاء اللہ کے پاس جانے سے بندے کو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. کیا ہے, اس کو جو ہے نا کچھ عمل دیتے اولیاء اللہ, کلمے کی تعلیم ہے, بندہ کیا کرتا ہے, وقت نکالتا ہے. وہ وقت نکالنے پر شروع میں اس کو تکلیف ہوتی, ارے یہ وقت نکالنا پڑ رہا مجھے, مطلب اس کے نفس پہ بوجھ پڑتا. اب اس کی جان پہ جب بوجھ پڑتا, وہ سمجھتا ہے کہ یہ کیا مجھ پر عذاب ہے. اب شروع کیا سمجھتا ہے, عذاب. پھر کچھ وقت جاتا ہے, وہ سمجھتا ہے, اس کو نماز کے لیے حکم دیا جاتا ہے کہ نیند کو قربان کر کے نماز کے لیے آؤ, 4:30-5 بجے نماز کے لیے اٹھ جاؤ. تو اس کو تکلیف ہوتی, ارے یہ کیا بھائی نماز کو آ جانا, تکلیف ہوتی ہے, اس کو پریشانی ہوتی. پھر اس کو حکم ہوتا ہے کہ ذکر دیا جاتا ہے کہ 500, ہمیں جو ذکر کیا 500 مرتبہ درود شریف کا ذکر کیا ہے.
دیا گیا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کا جو لا الہ الا اللہ کا ذکر 100 مرتبہ دیا گیا, 250 مرتبہ استغفار کا ذکر. تو یہ بندے کو تھوڑا شروع میں تکلیف ہوتی ہے, لیکن اولیاء اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں وہ یہ دیکھ کے ان کے اندر سے جو ہے کفر شرک نفاق نکالنے والے. شروع میں تکلیف ہوتی ہے, جس طرح وہ جو گھوڑ سوار کے مارنے پر وہ شخص جو ہے نا سانپ کو نکالنے پر شکریہ ادا کیا, اسی طرح جب بندہ ایمان والا ہو جاتا ہے, جب اس کا دل غفلت سے متوجہ کرنے لگتا ہے تو وہ بھی جو ہے نا اولیاء اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ آپ تو محسن ہیں میرے, آپ نے جو ہے نا میری مدد کی, آپ کا بڑا شکریہ. مطلب جب بندے کو احساس ہو جائے گا کہ میرے اندر کفر ہے, شرک ہے, نفاق ہے, جب یہ دیکھے گا کہ میرے اندر کفر نکل رہا ہے, شرک نکل رہا ہے, نفاق نکل رہا ہے, تو شروع میں جو اس کو تکالیف ہو رہے تھے تو وہ اب وہ شوق سے کرنے لگے. جو نماز میں اس کو تکلیف ہو رہی تھی, نماز کی نیند کو قربان کرنے کے لیے, جو وقت اس کو دین سیکھنے کے لیے جو تکالیف ہو رہی تھی, یہ وقت نکالنے کے لیے, یہ عبادت کرنے کے لیے, یہ ذکر اذکار کرنے کے لیے اس کی تکلیف نہیں. اب یہ اس کو اپنے اوپر فرض کر لے گا, اب یہ شوق سے کرنے لگے. کیوں؟ اب اس کے اندر سے جو ہے نا کفر شرک نفاق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں وہ نکال دی. تو جب یہ کفر نکلے گا, شرک نکلے گا, نفاق نکلے گا تو بندہ سکون میں آ جائے گا اور بندہ شوق میں عبادت کرے گا, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرے گا, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کرے گا. غافل نہیں رہے گا. غافل کیا ہے؟ جس کے دل پہ شیطان کا قبضہ ہے وہ غافل. اور جو شیطان جس دل سے دور ہے, جو انسان سے دور ہے, وہ ذاکر. ذاکر کی مثال کیا ہے؟ جس دل سے شیطان دوری اختیار کرتا ہے, دور بھاگتا ہے, کیونکہ یہ ہمیشہ رب سے متوجہ ہوتا ہے. تو اولیاء اللہ جو وارثین ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ بندے کو جو ہے شیطان کے چنگل سے نکال کے رب کی بارگاہ میں پہنچا دیتے, بندے کو رب سے ملا دیتے. اس کے دل سے کفر شرک نفاق نکال کے اس کو علم دین دے کے, اس کی دین کی پہچان, اللہ تعالیٰ کی پہچان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان دے کے اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے. تو اب یہ کب ہوگا؟ یہ جب علم دین آئے گا, جب ہم اولیاء اللہ کے پاس جائیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین جائیں گے, علم دین سیکھیں گے, تو دین میں ہم دین اہم ہے. ابھی جو خیالی پلاؤ جو ہم بنا لے رہے ہیں, خیال میں مخلوق کو معبود بنا رہے ہیں, یہ دین کی کمی کی وجہ سے بنا رہے ہیں. دین کی پہچان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے, اللہ کے رسول کی پہچان نہیں ہے, دنیا کی پہچان ہے مگر دین کی پہچان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ہے, اللہ کے رسول کی پہچان نہیں ہے. دین کے لیے ہم وقت نہیں نکال رہے ہیں, ذکر و اذکار جو دیا گیا اس کے لیے وقت نہیں نکال رہے ہیں, درود شریف کے لیے وقت نہیں نکال رہے ہیں, کلمہ سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکال. ہم جو کلمہ سیکھ رہے ہیں اس کے لیے وقت نہیں نکال رہے, تو یہ وقت نہیں نکال رہے تو ہمیں تکلیف ہو رہی. اور ہم دیکھیں گے کہ ہم جو ہے نا یہ ہم اپنے آپ پہ ظلم یہاں بھی کریں گے, آخرت میں بھی کریں گے. اب جو بندہ وقت نکال رہا ہے, کوشش کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, تو وہ تو اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, میں کلمہ سیکھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ فائدہ دی. حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے. اب بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے قریب ہے, اور بندہ جیسا اللہ تعالیٰ سے گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے. اب بندہ گمان کر رہا کہ میں پیسوں سے پل رہا ہوں, گمان کر رہا, اس کا گمان ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو پیسوں کے حوالے کر دیتے اور پیسوں سے اس کی پرورش کراتے. اب کوئی یہ گمان کرا کہ میری ہر ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ وہ گمان کے قریب ہوتے ہیں, اس بندے کے قریب ہوتے ہیں, اور اس گمان کے قریب ہونے کے تحت اس کو دکھاتے ہیں کہ پالنے والا تو تیرا رب ہی ہے. کیونکہ حقیقت میں پالنے والا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کوئی پالنے والا نہیں ہے سوا اللہ تعالیٰ, اللہ ہی پالنے والا ہے. تو جو گمان جیسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے. اب بندہ اچھا گمان کر رہا تو اللہ تعالیٰ قریب ہوتے اس کے. اب بندہ برا گمان کر رہا, یہ گمان کر رہا کہ میں نوکری سے پل رہا ہوں, میں جو ہے نا بینک بیلنس سے پل رہا ہوں, میں باس کی جو ہے نا باس کی مرضی کے تحت اگر زندگی گزارا تو پل رہا ہوں, میں جو ہے نا نوٹوں سے پل رہا ہوں, میں جو ہے نا پراپرٹیوں سے پل رہا ہوں, میں جو ہے نا زمینوں سے پل رہا ہوں, میں جو ہے نا اپنے بزنس سے پل رہا ہوں. اب یہ برا گمان ہے. برا گمان کیوں ہے؟ یہ جھوٹی تصدیق کر لی اس نے کہ مخلوق سے سمجھ رہا ہے اس کی پرورش ہو رہی. تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے دوری اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے بندے پہ نہیں آتی. مگر جو یہ گمان کرتا ہے کہ میری پرورش جو ہو رہی ہے اللہ ہی میری پرورش کر رہا, میرا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ ہے, میرا رازق جو ہے اللہ تعالیٰ ہے, میری ہر ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں. تو حدیث میں کیا ہے؟ بندے اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے قریب رہتے, اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے.
اب یہ بندہ جو اچھا گمان کر رہا ہے کہ میری پرورش اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، میری ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دکھاتے ہیں کہ دیکھ تیرا پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ یہ بندہ صحیح گمان کر رہا، اچھا گمان کر رہا، تو جتنا اچھا ہم گمان کر رہیں گے اللہ تعالیٰ ویسا معاملہ ہمارے ساتھ کریں گے۔ ہمارے پاس یہ گمان کیا ہونا ہے، خیال کیا ہونا ہے کہ اللہ ہی ہمیں پالنے والا ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے، اللہ کے سوا کوئی ہمیں پالنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ہمارا حاکم نہیں ہے، کوئی ہمارا مالک نہیں ہے، کوئی ہمارے پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جب اچھا گمان کریں گے تو اللہ تعالیٰ، حدیث میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے قریب ہے، جیسا بندہ گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ ویسا معاملہ کرتا ہے۔ اچھا گمان کرو، صحیح گمان کریں گے تو اچھا معاملہ ہوگا۔ قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 119 کا درمیانی حصہ ہے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو بغیر علم کے محض اپنی نفس کی خواہشوں سے لوگوں کو بہکاتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ترجمہ ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو بغیر علم کے، مگر علم حاصل نہیں کرے، علم دین حاصل نہیں کرے، اپنے نفس کی خواہشات سے لوگوں کو بہکاتے رہتے، یعنی اپنی خیالات سے، اپنے اندازے سے، اپنی مرضی کے تحت، علم نہیں ہے ان کے پاس مگر نفس کی خواہشات سے لوگوں کو بہکاتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ علم دین نہیں ہے جن کے پاس، علم نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ، یہ لوگ بہت سے لوگ ہیں علم نہیں ہے ان کے پاس مگر محض اپنی نفس کی خواہشات سے لوگوں کو بہکاتے رہتے۔ تو اے پیغمبر، بے شک تمہارا پروردگار زیادتی کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو زیادتی کرتا ہے، مطلب جو علم دین اس کے پاس نہیں ہے مگر اپنے خیال سے کیا کر رہا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، اپنے خیال سے، اپنے تصور سے، اپنے امیجنیشن سے، اپنی سوچ سے جو ہے نا لوگوں کو بہکا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو زیادتی کرتا ہے میں ان کو خوب جانتا ہوں۔ اور اے مسلمانوں، ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ ترک کر دو۔ اللہ تعالیٰ یہ امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ظاہری گناہ ہے، پوشیدہ گناہ ہے، ہر طرح کا گناہ جو ہے نا ترک کر دو۔ اللہ تعالیٰ ظاہری گناہ تو سمجھ میں آیا، باطنی گناہ ہے، پوشیدہ گناہ مطلب باطنی گناہ ہے۔ خیال کیا ہے؟ خیال باطنی گناہ ہے، خیال باطنی ہے۔ اب خیال میں جو شرک ہو رہا ہے، ہم جو ہے نا خیال میں جو شرک کر رہے ہیں، جو شرک میں مخلوق کو معبود بنانے، اللہ تعالیٰ کریں گے باطن کا جو گناہ ہے، پوشیدہ جو گناہ ہے، اس کو بھی ترک کر دو۔ ظاہری گناہ بھی تم ترک کر رہے ہیں، اے مسلمانوں ظاہری گناہ بھی ترک کر دو، اور جو چھپا ہوا گناہ ہے، خیال کیا ہے؟ حقیقت میں ہوتی ہے، مشاہدے میں نہیں ہوتی، خیال چھپا ہوا ہے، باطنی ہے، تو باطن میں بھی گناہ نہ کرو، باطن کو بھی پاک رکھو، ظاہری گناہ بھی نہ کرو اور باطنی بھی گناہ نہ کرو۔ بے شک جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اب جو گناہ کر رہے ہیں، ظاہری گناہ، باطنی گناہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے، مطلب وہ سزا پانے والے جو خیال میں جو شرک کر رہے ہیں، خیال میں جو شرک مخلوق کو معبود بنا لیے، ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ ان کے لیے قریب سزا ہے۔ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ جو ہے نا مومن کی علامت آپ بتاتے ہیں، مومن کی صفات آپ بتاتے ہیں کہ مومن جو ہے خیانت کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں خیانت مطلب مومن جو ہے، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے تحت خرچہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جہاں خرچہ کرنے کا حکم دے وہاں خرچہ کرتا ہے، اور جہاں منع کرنے کا حکم دے وہاں رک جاتا ہے، چاہے 2 پیسے کا بھی خرچہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہاں نہیں خرچہ کرنا تو مومن جو ہے نا خیانت کرتا ہے، یعنی وہاں پر خرچہ نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے 2.5% زکوٰۃ ہو، شاید چاہے وہ 3 لاکھ 4 لاکھ بھی ہو تو وہ اللہ کے حکم کے تحت پے کر دیتا ہے۔ تو مومن جو ہے خیانت کرتا ہے، اور وہ خیانت مطلب وہ اللہ کے ہر حکم پر راضی رہتا، اللہ کی ہر مرضی پہ راضی رہتا، جو اس کے پاس ہے اس پہ بھی راضی رہتا، یہ خیانت ہے۔ مومن خیانت کرتا ہے مطلب ہر اللہ تعالیٰ کی جو بھی مرضی ہے اس پہ راضی رہتا ہے، ناراض نہیں ہوتا۔ اور آپ فرماتے ہیں جب مومن کو کچھ ضرورت پڑتی ہے، کچھ بھی اس کو ضرورت پڑتی تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور حاضر ہو کے توبہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، مولا کے سامنے گر گڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے، مولا میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، میں مملوک ہوں، میرا کچھ بھی نہیں، جو بھی تیرا ہے مولا، کیونکہ تو ہی مالک ہے، تو ہی رازق ہے، تو ہی مختار ہے۔ یہ بندہ مالک کے پاس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مومن بندہ خیانت کر کے کچھ ضرورت پڑنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ مولا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے کہ مولا مجھ سے غلطی ہو گئی، میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں۔ جب اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتے، جب ضرورت ہو جاتی ہے اس کی دعا قبول کرتے تو اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرتا۔
مومن پہلے خیانت کرتا ہے اور جب اس کو کچھ ضرورت پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جب اس کو عطا کر دیتے ہیں, اس کی دعا قبول کر لیتے ہیں, تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اور اگر اس کی دعا قبول نہ ہو تو وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوتا. یعنی مومن اللہ سے ہمیشہ راضی رہتا ہے, وہ خیانت کرتا ہے یا چاہے وہ تقدیر بھی ہو اس پہ بھی خیانت کرتا ہے, ہر حال میں مولا کی جو بھی مرضی ہو اس پہ راضی رہتا ہے. تو مومن خیانت کرتا ہے, وہ اس کو جبھی بھی ضرورت پڑے, مومن کی صفات حضور غوث الثقلین فرما رہے ہیں کہ اس کو جبھی بھی ضرورت پڑتی ہے کچھ چیز کی تو مولا کی بارگاہ میں وہ توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, پھر مانگتا ہے. یہ مومن کی صفت. ہم کیا کرتے ہیں, ہم جو ہے نا جا کے ہم بغیر تو ہم تو اپنے آپ کو جو ہے نا نیکوکار سمجھتے اور جا کے ڈائریکٹ آرڈر کرنے کی کوشش کرتے. ہم آرڈر کرتے ہیں. مومن کیا کرتا ہے, مومن جو ہے نا ضرورت پڑنے پر مولا کے سامنے عاجز ہو جاتا ہے, اپنی حقیقت کو پیش کرتا ہے کہ مولا میں فقیر ہوں, میں محتاج ہوں, مولا مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے یہ خیال کر لیا تھا, میں نے یہ خیال کر لیا تھا, میں نے خیال میں یہ کر لیا تھا, گناہ کر لیا تھا. ظاہری گناہ, باطنی گناہ جو کرتا ہے اس کو وہ مولا کے سامنے پیش کر کے کہتا ہے مولا غلطی ہو گئی, فقیر ہوں, محتاج. پھر اپنی ضرورت پیش کرتا ہے, مولا یہ ضرورت ہے مجھے. پھر مولا سے مانگتا ہے, جب مولا دے دیتے تو شکر بجا لیتا کہ مولا تیرا شکر. اگر وہ اس کی دعا قبول نہ ہو یا کچھ اسے نہ ملے تو وہ راضی رہتا ہے, ناراض نہیں ہوتا. تو مومن کی صفات آپ بتا دیں. اور حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ الفتح الربانی میں حدیث کوٹ کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الفتح الربانی میں حدیث لکھتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کے 2 دن ایک طرح سے گزرے وہ نقصان میں, اور جس کا کل آج سے بہتر گزرے وہ محروم ہے. فرمان کیا فرما رہے ہیں حدیث میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کے 2 دن ایک طرح سے گزرے وہ نقصان میں ہے, اور جس کا کل یعنی گزرا ہوا جو کل ہے آج سے بہتر ہو تو وہ محروم ہے. جس کے 2 دن ایک طرح سے گزرے مطلب جو گزرا ہوا کل ہے آج کا کل, یہ 2 دن اگر ایک طرح سے گزرے تو وہ نقصان میں ہے. مثال کیا ہے, اب کل کے دن قلب ہمارا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع نہیں ہوا, قلب جائے غفلت میں تھا, آج بھی غفلت میں تھا, تو ایسا شخص کیا ہے, نقصان میں. امپرومنٹ کرنا ہے بول رہے ہیں, جس کے 2 دن ایک طرح سے گزرے وہ نقصان میں. مطلب اگر کل کا جو دن تھا آج بھی وہی ہے تو کچھ بھی امپرومنٹ نہیں ہے تو یہ نقصان ہے. فائدہ کیا ہے, کل جو کرے اگر اس میں کچھ امپرومنٹ ہے تو فائدہ ہے. اب قلب جو ہے کل بھی جو ہے نا غفلت میں تھا, کل بھی جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں ہوا, آج بھی رجوع نہیں ہوا, تو یہ نقصان ہے. اور جس کا کل آج سے بہتر گزرے وہ محروم ہے. فرمانے مطلب کل قلب جو ہے نا رجوع تھا مولا کی بارگاہ میں, مولا کی طرف متوجہ تھا, مولا میں محتاج ہوں, میں فقیر ہوں. آج جو ہے نا ادھر ادھر پھرا, شیطانی جو خیالات ہے اس میں گزر گیا اور ادھر ادھر گزر گیا, تو یہ کیا ہے, محروم ہے. آپ فرما رہے ہیں تو 2 دن ایک طرح سے گزرنا یہ آپ فرما رہے ہیں یہ نقصان ہے. اب امپرومنٹ کی بات کر رہے ہیں, مطلب نبی حدیث میں کیا آپ فرما رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل سے آج امپرومنٹ ہونا. ہمارے ہر کام میں دنیا میں جو ہے نا امپرومنٹ ہوتا ہے, چاہے آپ لے لے معاملات میں لے لے, میاں بیوی میں ہو معاملات میں لے لے امپرومنٹ ہوتا ہے, اولاد کے ساتھ معاملات ہو امپرومنٹ ہوتا ہے, آفس کے کام لے لے, آفس کے کام میں بھی امپرومنٹ ہوتا ہے کہ کل سے ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں, غلطیوں سے سیکھتے ہیں پھر اس کو امپروو کرتے ہیں. مطلب دنیا میں ہمیں اشاری ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کیسا امپروو. ہم جو ہے نا دین میں جب آتا ہے نماز ہم جو پڑھ رہے ہیں بچپنے کی نماز آج بھی وہی نماز پڑھ رہے ہیں, تو یہ جو ہم حدیث کے مطابق ہے جس کے 2 دن ایک طرح سے گزرے وہ نقصان میں فرمانا. اب جو 2 دن ایک طرح سے گزرا مطلب امپرومنٹ کس میں لانا ہے, 5 نماز ہے تو 6 نماز نہیں پڑھنا ہے, نماز تو 5 فرض ہے. جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس کی جو کوالٹی ہے اس میں امپرومنٹ لانا. فجر پڑھ رہے ہیں, ظہر پڑھ رہے ہیں, عصر, مغرب, عشاء جو بھی پڑھ رہے ہیں, کل سے بہتر امپرومنٹ ہونا. مثال کے طور پر کل اگر مولا کی بارگاہ میں کوئی 2 سیکنڈ امپرومنٹ تھا, فجر کی نماز ظہر کی نماز میں 2 سیکنڈ تو متوجہ تھا بندہ, تو اگلے دن اس کو 3 سیکنڈ کرنے کی کوشش کرنا, تو یہ کیا ہے, فائدے والا ہے. اگر وہ متوجہ نہیں ہوا بندہ, جیسا کل متوجہ ہوا مطلب توجہ نہیں کرا, آج بھی متوجہ نہیں کرا, تو یہ نقصان ہے. اگر توجہ میں امپرومنٹ ہے, جو متوجہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قلب, وہ توجہ میں امپرومنٹ ہے, تو یہ فائدہ ہے. اور تو امپرومنٹ ہے, جیسا روزہ ہے 30 روزے فرض ہے رمضان میں, 30 عمل میں جو ہے نا امپرومنٹ مطلب اس کی کوالٹی امپروو کرنا,
دنیا میں ہم کوالٹی لاتے، کام میں ہماری کوالٹی لاتے، گھر میں ہم کوالٹی لاتے، ہر چیز میں ہم کھانے میں پینے میں بات چیت میں ہر چیز میں امپرومنٹ لاتے. دین میں بھی امپرومنٹ ہے کہ جس کے 2 دن ایک طرح سے گزر جائیں گے تو وہ فائدے میں ہوگا، ایک طرح سے نہیں گزرے تو وہ نقصان میں ہے. نہیں کیا ہے حدیث، جس کے 2 دن ایک طرح سے گزرے وہ نقصان میں، تو 2 دن ایک طرح سے گزارنا یہ نقصان ہے. اور جس کا کل آج سے بہتر گزرے، کل اچھا قلب رجوع تھا، کل اچھی نماز پڑھی، مگر آج جو ہے نا بالکل غفلت میں گزارا، تو یہ محرومی ہے. اب ہمیں کیا ہے 500 مرتبہ درود شریف دیا گیا، اب 500 مرتبہ درود شریف ہم کیا کر رہے ہیں، کاؤنٹر لے رہے ہیں، تسبیح لے رہے ہیں، دھنادن 15-20 منٹ پڑھ کے چھوڑ دیں. یہ کیا ہے، کل جو پڑھے تھے آج بھی وہی پڑھ رہے، یہ نقصان ہے. تو اس میں بھی 500 مرتبہ درود شریف میں بھی بندے کو چاہیے کہ اس میں امپرومنٹ لائے، تو یہ فائدہ ہے. حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور استغفار ہے، اس میں امپرومنٹ ہونا، اور جو ہے نا کلمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنے میں امپروو ہونا، اس کی سمجھ بوجھ، اس کی تصدیق، اس میں بھی امپرومنٹ ہونا. تو یہ کیا ہے، حدیث کے مطابق کیا ہے، یہ فائدہ ہے، بندے کے لیے فائدہ ہے. اگر اس کا کل جو گزرا ہوا کل ہے اس سے بہتر آج گزرے تو یہ فائدہ ہے. ورنہ اگر کل بہتر ہے آج بہتر نہیں ہے، آج سے بہتر کل گزرا ہوا کل ہے، تو یہ کیا ہے، محرومی ہے. اور حضور غوث صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کو مخاطب ہو کے فرماتے کہ تجھے شرم نہیں آتی، تو ایک دن جو ہے نا کفر کرتا ہے، شرک کرتا ہے، نفاق کرتا ہے. آپ فرما رہے ہیں ایک دن تو فرما برداری کرتا ہے، ایک دن نافرمانی کرتا ہے، ایک دن مسلمان رہتا ہے، پھر جو ہے نا تو مشرک ہو جاتا ہے، منافق ہو جاتا ہے. مطلب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تو کیسا مسلمان ہے، ایک دن فرما برداری کر رہا ماں باپ کی، مثال کے طور پر ایک دن فرما برداری کر رہا ماں باپ کی، دوسرے دن جو ہے نا جہالت دکھا رہا، ایک دن جو ہے نا نمازیں پڑھ رہا، ایک دن نہیں پڑھ رہا. مطلب یہ سیزنل مسلمان کہہ رہے ہیں آپ، یہ کیسا مسلمان ہے، تجھے شرم نہیں آتی. آپ فرمانے شرم نہیں آتی تجھے، کیسا ہے تو، ایک دن فرما برداری کر رہا، ایک دن نافرمانی کر رہا. مطلب 1 گھنٹہ مسلمان ہے، 1 گھنٹہ مومن ہے، 1 گھنٹہ جو ہے نا، ایک دن جو ہے نا مولا کی بارگاہ میں رجوع ہے، اور اگلے دن جو ہے نا غفلت میں گزار رہا. کیسا ہے تو اس کو شرم نہیں آتی. فرما رہے ہیں جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ مومن اور منافق کے دل کی کیفیت آپ فرماتے ہیں. مومن کے دل کی کیفیت آپ فرماتے ہیں، جو مومن کا دل ہوتا ہے اس میں ہمیشہ تبدیلیاں آتی ہیں فرماتے ہیں، اور جو منافق کا دل ہوتا ہے ہزاروں سال میں بھی ایک طرح کی کیفیت اس کے دل میں ہوتی ہے. مومن کے دل میں کیا ہوتا ہے، ہمیشہ تبدیلیاں آتی رہتی ہے. مطلب وہ ایک مرتبہ مولا سے رجوع ہوتا ہے، مولا اس کا دل جو ہے نا خوش ہوتا ہے، کبھی جو ہے نا اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے جو ہے نا شرمندگی، مولا کی سامنے شرمندگی ہو کے مولا سے معافی مانگتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، کبھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے. تو یہ قلب میں اس کی تبدیلیاں آتی رہتی. جو منافق ہوتا ہے ہزاروں سال میں بھی اس کے دل میں ایک ہی طرح کی کیفیت ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ. اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دیتے ہیں، حدیث کوٹ کرتے ہیں اپنی کتاب میں مکاشفۃ القلوب میں. آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا. اب اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اور عقل کو حکم دیا چل آگے چل، تو عقل کیا آگے چل گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا کہ پیچھے چل، اس کو حکم دیا کہ پیچھے پلٹ گیا. تو وہ عقل جو تھی اللہ تعالیٰ کا حکم مانی اور پیچھے چل کر آئی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے اپنے عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، میں تجھے ان سب لوگوں کو دوں گا، ان کو دوں گا جو میرے قریب ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے جو میرے قریب ہوں گے میں ان کو عقل دوں گا، یعنی جو میرے حکم پہ چلیں گے، جو میرا حکم ہے آگے چلو پیچھے چلو، جو میرا حکم ہے وہ مان لیں گے، جو میرے قریب ہوں گے میں ان کو عقل دوں گا. اللہ تعالیٰ فرمانا مطلب کیا ہے، عقل مندی کیا ہے، اس میں بات کیا پتا چلی کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلے گا اس کی عقل مندی ہے، جو اللہ کو راضی کرے گا وہ یہ عقل مندی ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ناراضگی دکھائے گا وہ جہالت. پھر اب حدیث کنٹینیو چل رہی، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ نے ایک تو عقل کو پیدا کیا، اب اللہ تعالیٰ نے جہالت کو پیدا کیا. دیکھیے یہ عقل جہالت یہ بھی مخلوق ہے. لوگوں نے کیا کیا خیال میں عقل کو بھی معبود بنا لیا. لوگ کیا سمجھتے خیال میں کہ میری عقل سے کام ہوا، اگر میرا دماغ نہ ہوتا، میری صلاحیت نہ ہوتی، میری میموری نہ ہوتی، میری عقل نہ ہوتی تو میں یہ کام نہیں کر سکتا. میری عقل ہے یہ کام کرے.
میری عقل سے جو نا پورے آفس میں اتنے پیسے بچا لیا, اتنی بڑی ڈیل میں آسانی سے کیوں کیا, میری عقل ہے. تو یہ عقل بھی مخلوق ہے, خیال بھی مخلوق ہے. اب جہالت کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے, جہالت کو حکم کیا کہ آگے چل. جہالت کیا کیا رہے, آگے بڑھی. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پیچھے پیچھے رکنے کو کہا, پھر پیچھے. اب وہ پیچھے نہیں آئی اور وہیں کا وہیں ٹھہر گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے اپنے عزت کی قسم, مجھے اپنے جلال کی قسم, میں تجھے ان سب کو دوں گا جو میری ناراضگی کا سبب بنیں گے. جو مجھ سے دور ہوں گے میں تجھے اسے دوں گا. تو جہالت کو اللہ تعالیٰ نے, جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ویسے بندوں کو جہالت دی. اب جہالت ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم جہالت یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی انجینئر بن گیا, کوئی MBBS کر رہا ہے, کوئی جو ہے ڈگری کر رہا ہے, کوئی 10th پاس ہے. ہم اپنے اپنے خیالات سے جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی سمجھ بوجھ سے سمجھتے ہیں کہ یہ جاہل ہے. اللہ تعالیٰ کے قریب جاہل کون ہے, جس کے پاس علم دین نہیں ہے وہ جاہل ہے. عقل مند کون ہے, جس کے پاس علم دین ہے وہ عقل مند. تو یہ عقل مندی ہوگی, علم دین ہوگا تو جہالت جائے گی. اور جہالت ہے تو ہی جو ہے نا بندے کیا کر رہے ہیں, خیال میں شرک کر رہے ہیں. خیال میں مال کو معبود بنا لیے, خیال میں خواہشات کو معبود بنا لیے, مال کو جو رب کا مقام ہے مال کو دے دیے, جو رب کا مقام ہے خواہشات کو دے دیے. مطلب یہ سمجھ رہے ہیں کہ مال سے پل رہے ہیں, مال کو معبود بنا لیے. خواہشات کے بغیر ہمارا کوئی گزارا نہیں ہے, خواہشات کو معبود بنا لیے. تو یہ کیوں ہوا, یہ جہالت کی وجہ سے ہوا, کیونکہ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے ہوا. جب علم دین بندے کو آ جائے گا, بندہ جو ہے نا اسلام, ایمان, احسان جب سمجھ لے گا, تقوی حاصل کر لے گا, توحید حاصل کرے گا, تو بندہ جو ہے نا یہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس پر چلے گا. اور جو شیطان کے جو ہتھیار ہے, جو وساوس ہے, جو شیطانی خطرات ہے, جو خیالات ہے, اس سے بچ سکے. تو جہالت کس کو دی اللہ تعالیٰ, جو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ان کو جہالت دی. تو جہالت کو دور کرنے کے لیے علم دین ضروری ہے. بغیر علم دین کے جہالت دور نہیں ہوتی. ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ سے بنا لیے کہ انہیں جاہل ہے, انہیں جاہل ہے, انہیں جاہل. علم دین جس کے پاس ہے وہ عقل مند ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محبوب ہے. اور جس کے پاس علم دین نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاہل ہے. قرآن سے آگے بات بڑھا دیں. سورہ یونس آیت نمبر 66. یاد رکھو آسمانوں اور زمین میں جو ہے وہ سب اللہ ہی کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو بھی آسمانوں میں جو بھی زمین میں ہیں وہ سب اللہ ہی کے بندے ہیں. مطلب وہ سب اللہ ہی کے بندے ہیں, مطلب اللہ تعالیٰ کی پراپرٹی جو بھی ہے. اور جو لوگ اللہ کے سوا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں تم جانتے ہو کس بات کی پیروی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما جو لوگ اللہ کے سوا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریک کو پکارتے ہیں تم جانتے ہو کس بات کی پیروی کرتے ہیں, وہ محض وہم و گمان پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ کے مطلب میرے علاوہ جو شریک ٹھہرائے شرک کر رہے ہیں وہ کس بات کی پیروی کرتے ہیں, وہ وہم اور گمان پر چلتے ہیں. مطلب اپنے خیال سے, اپنے گمان سے, اپنی سوچ سے اللہ کے ساتھ شریک کر, اپنے خیال میں شرک کر, خیال میں مخلوق کو معبود بنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو لوگ اللہ کے سوا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں تم جانتے ہو کس بات کی پیروی کرتے ہیں, وہ محض وہم و گمان پر چلتے ہیں اور ہر بات میں اپنی اٹکل دوڑاتے ہیں. یعنی وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں, اپنے گمان کی, اپنے خیالات کی جو ہے نا پیروی کرنے والے, وہ خیال میں شرک کرنے والے ہیں. اور ان کی اور ایک علامات کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر بات میں اپنی اٹکل دوڑاتے ہیں. یعنی ہر بات, اٹکل مطلب ہر بات میں اندازہ ہے, بغیر علم کے بات کرتے, نفس کی خواہشوں پہ چلتے اور اٹکل چلاتے. مطلب اٹکل دوڑاتے ہیں مطلب اپنی مرضی سے من چاہی بات کہتے ہیں, یعنی گیس کرتے ہیں, اندازہ کرتے ہیں کہ ایسا ہے, ایسا ہے, ایسا ہے, خود بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی باتیں بتاتے. تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ خیال میں بھی جو ہے نا لوگوں نے کیا کیا, خیال میں بھی شرک, یہ خیال سے جو مخلوق کو شریک کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ, وہ بھی شرک سے ہمیں نکلنا ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہم لا سے کیا کر رہے ہیں, لا سے مخلوق کی حاجت روائی پن کو دل سے نکالنا, کہ
کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے. عالم شہادت کی مخلوق بھی حاجت روا نہیں ہے, عالم برزخ کی مخلوق بھی حاجت روا نہیں ہے, عالم ارواح کی مخلوق بھی حاجت روا نہیں ہے. روح, عشق, خیال سے بھی ہم نے کیا کیا, معبود بنا لیا. آج خیال کو سمجھا کہ خیال میں بھی مخلوق کو ہم پرستش کر رہے ہیں, خیال میں بھی ہم معبود بنا لیے. خیال مخلوق ہے, مخلوق سے معبود کیسا بنتا؟ تو یہ شرک سے بھی ہمیں بچنا ہے. تو اولیاء اللہ یہ تعلیم دیتے کہ اتنے باریک نقطے کو بھی اولیاء اللہ بتاتے کہ خیال میں بھی ہم شرک کر رہے ہیں, اس کو بھی نکالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا مولا اسے قبول فرما لے مولا. اس میں جو غلطیاں ہو گئی مولا معاف فرما مولا. بولنے سے زیادہ سننے سے عمل کرنے میں توفیق عطا فرما مولا. واسطہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مولا. اللہم صل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ لا الہ الا